السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، طہارت کورس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ بات چل رہی تھی پاکی کی، تو کپڑے پاک کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسان اگر ناپاک کپڑے میں نماز ادا کرے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی اور گناہ گار الگ ہوگا۔ اس لیے کپڑے پاک کرنے کا طریقہ یاد ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ جو کپڑا مرد کا ہے اسے مرد ہی پاک کرے گا۔ عورت اگر پاک کرے گی تو اس کے ہاتھ سے اس کا کپڑا پاک نہیں ہو پائے گا۔ اور جو عورت کا کپڑا ہے وہ عورت اپنے طاقت کے اعتبار سے جو ہے وہ پاک کر لے۔ دونوں کے طریقے انشاءاللہ میں بیان کروں گا مختصر سے۔ بالغ اور بالغہ، یعنی بالغ مرد اور بالغہ عورت، یہ دونوں جو ہیں شادی سے پہلے بھی خواب کی وجہ سے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ ان کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، جسے ہم انگلش میں نائٹ فیل بولتے ہیں۔ اس کی وجہ سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، جو کپڑے پہن کر کے سویا نیچے کے حصے پر، تو اس پر بھی وہ ناپاکی لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ نہ جاننے کی وجہ سے، یعنی کم علمی کی وجہ سے، علم حاصل کیا نہیں تو علم نہ حاصل کرنے کی وجہ سے سارے کپڑوں کو ایک جگہ ملا کر کے ایسی ہی ڈال دیتے ہیں، یعنی پاک کپڑے بھی اس میں ملا دیتے ہیں، ناپاک کپڑے بھی اسی میں ملا کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب عورتیں کیا ہوتی ہیں گھر کی، کہ وہ عورتیں سارے کپڑوں کو ایک جگہ اکٹھا کرتی ہیں، اور آج واشنگ مشین چل رہی تو سب کے سب کپڑے مشین میں ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ناپاک کپڑا جب دھلتا ہے ان کے ساتھ میں تو وہ سارے پاک کپڑوں کو بھی ناپاک کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے جو پاک کپڑے تھے وہ بھی ناپاک ہو گئے۔ اور جب ناپاک ہو گئے تو پاکی حاصل کرنے کی بجائے اور جو ہے نجاست پھیل گئی، جس کی وجہ سے اب ان کپڑوں سے نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ مرد ہو یا عورت، اگر اس کے کپڑے ناپاک ہوں تو ایسی صورت میں وہ ان کپڑوں کو الگ دھوئے۔ اس کے دھونے کا طریقہ یہ کہ کسی بالٹی وغیرہ میں پانی لے کر کے اس ناپاک کپڑے کو اس میں ڈال کر کے ڈبویا جائے، اور اسے جو ہے تھوڑا سا کھنگالا جائے، ڈبویا جائے بار بار، اور اس کے بعد میں اسے جب نکالیں تو اتنی احتیاط ضروری ہے کہ جو کپڑے وہ پہن رہا ہے اس کے کپڑوں پہ چھینٹیں نہیں آنی چاہیے، ورنہ وہ بھی ناپاک ہو جائیں گے۔ تو احتیاط کے ساتھ میں اس کپڑے کو نکال کر پانی سے مرد اپنی طاقت کے اعتبار سے نچوڑے، جب تک نچوڑے تب تک پانی ٹپکنا بند نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ مرد کی طاقت عورت کے مقابل میں زیادہ ہوتی ہے، تو مرد کے حق میں عورت کے نچوڑنے سے کپڑا پاک نہیں ہو سکتا، اس لیے مرد اپنا کپڑا جو ناپاک ہے اسے خود ہی دھوئے، خود ہی پاک کرے۔ اب ایک بار نچوڑ لیا، اب جو بالٹی وغیرہ کا پانی ہے اسے پھینک دے، دوبارہ اب پانی لے، نیا پانی، اور اس کے بعد یہ کپڑا پھر اس میں ڈال کر کے پھر اپنی طاقت کے مطابق نچوڑے۔ 2 مرتبہ ہو گیا، تیسری بار پھر نیا پانی لے اور یہ کپڑا ڈال کر کے اس میں نچوڑ ڈال کر کے دھوئے، اور پھر اس اپنی طاقت کے مطابق جو ہے اسے نچوڑے۔ تو اب تیسری بار میں جیسے ہی نچوڑ لے گا تو اب یہ کپڑا بھی پاک ہو گیا، اس کے ہاتھ بھی پاک ہو گئے، بالٹی کا پانی پھینک دے تو بالٹی بھی پاک ہو گئی۔ یہ کپڑا پاک کرنے کا طریقہ ہے۔ ایسی ہماری ماں اور بہنیں بھی کپڑے کو پاک کریں، اور جو کپڑے ناپاک ہوتے ہیں انہیں پاک کپڑوں کے ساتھ ہرگز نہ دھوئیں، ورنہ سارے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ تو یہ مختصر سا طریقہ تھا کپڑے پاک کرنے کا۔ اگر کسی کو کچھ پوچھنا بھی ہو تو آپ کمنٹ میں جو ہے وہ سوال کر سکتے ہیں، یعنی اسی کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی شک ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں بے جھجک، انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیا جائے گا۔